محترمہ طاہرہ توقیر صاحبہ. اس کے بعد میں گزارش کروں گا سینئر صحافی روزنامہ جنگ پاکستان کا سب سے بڑا اخبار، اس کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے منسلک ہیں، جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین اور ہال میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیو، السلام علیکم. آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے جناب محمد صابر انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کا یہاں پہ تعزیتی ریفرنس یہاں پہ کیا جا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک زندہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ اپنے موسموں کو یاد رکھتی ہیں. اور آج جس طرح سے یہ یہاں میں سمجھتا ہوں ایک کریم سوسائٹی کی موجود ہے، اچھے لوگ موجود ہیں. بحیثیت انسان میں بڑی دفعہ مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے ان کے پاس بیٹھنے کی، ان سے گفتگو کرنے کی. جب بھی وہ ملتے تھے، ابھی میری بہن بات کر رہی تھی کہ وہ ایک شفیق باپ کی طرح جو ہے وہ بیٹیوں سے یا ہم سے ملتے تھے. ان کا بالکل کئی دفعہ میں شرمندہ ہوتا تھا کہ جب کبھی یہاں اکثر ہوٹل جبیر میں بھی رات کو وہ بیٹھتے تو دیکھتے تو کہتے رائے صاحب اٹھ کھڑے ہوتے. میں انہیں منع کرتا، میں نے کہا مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں. اور ان کا برٹش ایڈوائزری میں جب وہ تھے تب بھی ہم ایک سائل کی حیثیت سے بھی ان کے پاس گئے، تو کالج کے زمانے میں بھی. تو جب بھی جاتے تو وہ اس طرح کے جس طرح کے کسی کا ایک ذاتی کام ہوتا ہے کہ وہ باغ کے اور اقامات جاری کرتے. شہری آزادیوں کی بات ہو، تحریک آزادی کشمیر کی بات ہو، اور انتہائی وہ باوقار اور صاحب کردار شخصیت تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عہد کے ایک آخری شخص تھے کہ جو نہ صرف کشمیر کی آزادی کے لیے ان کی ایک کمٹمنٹ تھی، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ عام زندگی میں بھی جو ہے ان کا جو رویہ تھا اپنے جونیئرز کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے. آج یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہ بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے، کیونکہ ان کی جو شخصیت تھی وہ بہت بڑی تھی. اور جس طرح سے انہوں نے اپنے سعد انصاری صاحب ہیں یا ان کے جو بھائی ہیں یا دیگر عزیز ہیں، ان سے بھی مل کے جو ہے، میں یقین کریں جب ان کی وفات ہوئی تو میں ان کے گھر تشریف لے گیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوئی کسی کے گھر آتا ہے تو کوئی کسی کے گھر جاتا ہے، لیکن وہ ایک قومی شخصیت تھے، انتہائی پیار کرنے والے شخص تھے. اور جب مجھے پتہ چلا میں شہر سے باہر تھا، جو ہی میں واپس آیا تو میں پوچھتا ان کے میں گھر گیا تو سعد انصاری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کے دیگر اہل خانہ بھی، بھائی بھی. تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں، میں اپنی فیملی میں آ گیا ہوں. تو جہاں تک تحریک آزادی کشمیر کی بات ہے تو یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ جب مکہ سے مدینہ کے لیے آپ نے ہجرت کی تو آپ زار و قطار روئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو اپنی جو جائے پیدائش ہوتی ہے، جنم بھومی ہوتی ہے، یہاں پہ اس سٹیج پہ اس حال میں کرشن دیو سیٹھی جو کامریڈ تھے وہ تشریف لائے. وہ جب پرانے میرپور میں گئے تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے یہاں سے جو مٹی ہے عقیدت اور محبت سے وہ لے کے جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر وہ واپس گئے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. وید بسین صاحب تھے، راجہ اکبر صاحب جو ہیں وہ ان کا دور یہاں پہ. تو یاسین ملک صاحب میں جب ان کی شادی ہوئی تو مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنی شادی کا کارڈ دینے مجھے آئے تھے اسلام آباد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی آزادی کے لیے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، سب قابل قبول ہیں. چاہے کوئی خود مختار کشمیر کی بات کرتا ہے، چاہے کوئی علاقے کی بات کرتا ہے. لیکن ایک بات یہاں طارق بشیر صاحب نے، اسلم ملک صاحب نے اور دیگر مقررین نے بھی کی ہے کہ وہ ایک چیز ہے حق خدارادیت. وہ ایسا مطالبہ ہے کہ جو جتنے بھی نظریات کے ہم لوگ ہیں وہ ہمیں یکجا کرتا ہے. تو اگر ہم اس بات کو لے کے چلیں اور میری اس قوم کے جتنے بہن بھائی ہیں جو ان کی خواہشات ہیں جس طرح وہ چاہیں گے، جب وہ گھڑی آئے گی یہاں رائے شماری ہوگی تو جو بھی اکثریت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے قبول ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہمیں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی ہمیں جھنڈا لے کے نکلنا چاہیے
کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو تا دیر جو ہے وہ غلام نہیں رکھا جا سکتا۔ میں گزشتہ دنوں اسلم ملک صاحب ساتھ تھے، ایک تصوف کی دنیا کے بڑا نام ہے پروفیسر احمد رفیق صاحب، اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر سے ہے۔ ان کے فور فادر جو ہیں وہ لداخ سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے، اور مجھے انہوں نے خوشخبری دی اور ملک صاحب کو خوشخبری دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نوٹ کر لیں کہ ٹھیک 3.5 سال بعد جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے وہ آزادی حاصل کر لے گا، اور وہ آزادی جو ہے وہ کوئی اور نہیں دلائے گا بلکہ وہ چین اس آزادی کا جو ہے وہ موجب بنے گا۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو ماتھا چوم لوں، کیونکہ آج کل SOPs ہیں، تو میں نے کہا یہ خبر اور یہ بات اللہ کرے کہ ہم اپنے غلام وطن کو آزاد ہوتا ہوا دیکھیں۔ ہماری تو میں ملک صاحب میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، جی تو اس میں گزارش کروں کہ میں پوری بات بھی مجھے اس وقت سچی بات ہے میں نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن یہ ایک میرے لیے خوشخبری تھی کہ اللہ کرے گا کہ یہ ریاست آزاد ہوگی۔ تو میں ایک دفعہ پھر جناب جناب محمد صابر انصاری صاحب، خالق انصاری صاحب بھی اس وقت آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، وہ کیا نورانی چہرہ تھا، کیا ان کا خطاب ہوتا تھا کہ بالکل جو ہے ایک خاموشی چھا جاتی تھی۔ اللہ نے انہیں سیاست پہ، تاریخ پہ اور دین پہ جو ہے اتنی انہیں کمان دی تھی۔ کیسے کیسے بزرگ، کیسی کیسی ہستیاں جو ہیں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ تو میں جو بھی ہمارے جو لوگ فوت ہوئے ہیں اور جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں ہماری قیادت، ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اور جو فوت ہوئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں۔ میں کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ قلم اور مائک ضرور ہے لیکن سیاست ہمارا شعبہ نہیں ہے، ہمیں ہر ایک کی آواز جو ہے وہ پہنچانی ہوتی ہے جو ہماری پروفیشنلی ہے۔ لیکن میں شکر گزار ہوں جناب سعد انصاری ایڈوکیٹ صاحب کا کہ انہوں نے جو ایک، کیونکہ ان کے جو بزرگ ہیں صابر انصاری صاحب، ایک بڑی ان سے عقیدت اور محبت کی نسبت تھی، اور دلی طور پہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے، اللہ پاک نے انہیں عروج بخشا ہے، ان کے جو بیٹے ہیں اللہ پاک انہیں بھی ان کے جو ہے وہ نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ بہت شکریہ جناب راجہ حبیب اللہ صاحب۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا جموں کشمیر معذرہ شماری کے سابق صدر ممبر پبلسٹی بورڈ محمد عظیم دت ایڈوکیٹ صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔